اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ۔ سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، قرآنی خاندان کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہے، لیکن ہماری گفتگو آج یہ آخری گفتگو ہے، اور رمضان المبارک کے یہ جو 30 دن کے جو مبارک ایام تھے، ہر دن کے لیے ہم نے ایک مطلوب خاندان کے بارے میں گفتگو کی، اور میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ مجمع طلاب و علماء کرگل والے کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے بہت ساری زحمتیں اٹھائی اور آپ حضرات تک مفاہیم قرآنی کو پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا، اور آئندہ بھی پروردگار ان کو توفیق عطا کرے کہ معارف دین پھیلانے کے لیے یہ لوگ اور زیادہ آگے بڑھے اور زیادہ کردار ادا کرے۔ یقیناً ان کے خلوص، ان کی بصیرت، ان کی محنت اور ان کی کوششیں ضرور رنگ لائے، اور آپ سب حضرات ان کے مختلف قسم کے پروگراموں سے مستفید ہوئے ہیں اور مستفید ہوتے رہیں گے۔ پروردگار ان کو اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تو عزیزان محترم، ایک مطلوب جو خاندان ہے قرآنی، وہ جناب مریم کا خاندان ہے۔ مریم پاکیزہ ہے، بطول ہے، عذرا ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے یا مریم، پروردگار مریم کو براہ راست خطاب کرتا ہے۔ یہ ایک مطلوب خاندان ہے۔ مریم ایک بیٹی ہے، ایک ماں ہے، ایک بہن ہے۔ بہت زیادہ مریم کی شخصیت ہے، اسی وجہ سے خداوند عالم مریم کو براہ راست خطاب کرتا ہے یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ یہاں پر فرشتے آ کر مریم سے خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ نے تجھے پاکیزہ بنایا ہے، اللہ نے تیرے وجود کو، اللہ نے تیری ذات کو، اللہ نے تیری صفات کو، اللہ نے تیری شخصیت کو تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا ہے، اور تجھے تمام عالمین کی عورتوں پہ منتخب کیا ہے۔ ان سب پر تیری فضیلت ہے، تجھے عالمین کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ اب اس قدر بلند شخصیت مریم کی ہے، لیکن مریم ایک مرتبہ بیٹے کو لے کر، ایک بچے کو لے کر قوم کی طرف آ جاتی ہے، لیکن یہاں پر مریم اپنے خدا سے دعا کرتی ہے، پروردگار مجھے موت آ جاتی تو کیا ہوتا، میں آج کے اس دن کو نہ دیکھتی کہ بغیر شادی میرے گود میں بچہ جو آیا۔ تو یہاں پر فرشتوں نے کہا کہ ربکی لأہب لکی غلاما زکیہ، پروردگار تجھے ایک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر مریم سے رہا نہ گیا، کہا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ کسی بشر نے چھویا ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، کیسے بچے میری گود میں آ جائے۔ تو یہاں پر فرشتوں نے کہا قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ حَيٍّ، تمہارے پروردگار پہ یہ امر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہم اس بیٹے کو اپنی نشانی بھی بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے رحمت بھی بنانا چاہتے ہیں۔
یہ خدا کی نشانی ہو، وکان امرم مقضیہ، خدا کا کام ہو کر رہے گا۔ اللہ کے کام میں دیر تو ممکن ہے ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا کا کام نہ ہو جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر مریم اب جو قوم کی طرف بڑھ رہی ہے تو قوم نے مریم پہ دنیا کی تہمتیں لگانا شروع کیا۔ تو یہاں پر مریم نے کیا کیا؟ فقولی انی نذرت للرحمن صوما، یہاں پر دیکھو ایک روزہ جو ابھی ہم رمضان میں رکھتے ہیں، ایک اور روزہ یہ سکوت کا روزہ ہے، یعنی سکوت کا روزہ یہ حاجتوں کی روائی کے لیے ہے۔ انسان سکوت کے روزے کی نذر کر سکتا ہے حاجت روائی کے لیے، پروردگار میری یہ حاجت روا ہو جائے تو میں سکوت اور خاموشی کا روزہ رکھوں گا۔ اس روزے میں لوگوں سے گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ اگر بات بھی ہو جائے تو اشاروں میں بات ہو جائے، اصلاً گفتگو نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر مریم کے لیے بھی کہا کہ یہ آج کا دن سکوت کا روزہ رکھے، کسی بشر سے تیری کوئی گفتگو نہ ہو۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، قوم حیران و پریشان ہے کہ مریم اس قدر پاکیزہ ہے، باپ عمران ہے جسے آل عمران کہا، جسے خدا نے عالمین پر چن لیا، اس عمران کی بیٹی کا یہ حال ہے کہ شادی کرنے سے پہلے گود میں بچہ لے کر قوم کی طرف یہ آ رہی ہے۔ تو اتنے میں لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون۔ البتہ یہاں پر اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، یہاں پر دو احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ جناب مریم کا ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا، اور یہ خاندان جو کی پاکیزگی میں مثال زدنی ہے، ہر ایک پاکیزہ اور طہارت کی جب بات آ جائے تو اس خاندان کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تم یہاں پر مریم کے خاندان کا کردار بہت بلند تھا، اسی وجہ سے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تم اور یہ بچہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اس قدر پاکیزہ ہو اور تمہاری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے؟ تو یہاں پر اخت ہارون کا ایک دوسرا سبب یہ ہے کہ ہارون وہی جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو بھائی ہے اس کا نام ہے، اور چونکہ وہ ہارون اور اس مریم کے درمیان 1800 سالوں کا فاصلہ ہے، لیکن 1800 سالوں کے فاصلے پر بھی اگر خاندان پاکیزہ ہو تو پروردگار عالم اس پاکیزہ خاندان کو مرنے نہیں دیتا، اس پاکیزہ خاندان کے کردار کو ہمیشہ تاریخ میں زندہ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم اس ہارون کے تذکرے کو ان لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ آج جب مریم کے ساتھ یہ جو بچہ نظر آیا تو انہوں نے بلند آواز سے سب نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ تو یہاں پر یہ ایک استعارہ ہے، ایک کنایہ ہے پاکیزگی کے لیے۔ اس دور میں جو بھی پاکیزہ خاندان ہوتا تھا یا جو بھی عورت پاکیزہ ہو اس کو اخت ہارون سے یہ لوگ یاد کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی جناب مریم کو اخت ہارون کہا، اس کے بعد کہا ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا انسان نہ تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کا کردار کتنا اہم ہے خاندان والوں کے لیے، بیٹی کے لیے باپ کا، بیٹی کو باپ کے کردار سے لوگ پہچانتے ہیں، یعنی بیٹی کا اپنا کردار تو سامنے نہیں ہے لیکن باپ کا کردار ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر والے بھی کتنے بلند ہوں گے۔ ان کو نہیں پتہ کہ باپ کا کردار بلند ہے، وہاں پر
نوح کا بیٹا بھی ہے، وہاں لوط کی بیوی بھی ہے، تو ضروری نہیں ہے اگر باپ کا کردار بلند ہو تو اولاد کا کردار بھی بلند ہو۔ لیکن یہاں پر چونکہ مریم کا کردار بلند تھا، اسی وجہ سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ مریم کی جس کے وجود کو، یہ ایک نظری وجود ہے، مریم کوئی عام وجود نہیں ہے، اس کی ماں اس قدر خدا شناسی میں آگے بڑھ چکی تھی کہ اپنے پیٹ کے بچے کو خدا کی راہ میں یہ ہدیہ کر رہی ہے یا نظر کر رہی ہے۔ ہماری عورتیں اگر بچہ ایک ہفتے کے لیے بھی جائے نا محاذ پر، تو یہاں پر ان کا برا حال ہو جائے، خدا یا ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے۔ ان کا ایمان کہاں، مریم کی ماں کا ایمان کجا؟ پروردگار عالم میرا رب، میں نے اس بیٹی کو، میں نے تیرے گھر کا مجاور بنا کر میں نے اس کو وقف کیا ہے۔ یہاں پر ایک تو باپ کے کردار کی طرف لوگ اشارہ کر رہے ہیں، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، نہ تیری ماں کو یہ باغی ہے، یعنی یہاں پر اس خاندان کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی پوری قوم دے رہی ہے کہ مریم کا خاندان کتنا بلند خاندان ہے کہ نہ باپ کے کردار میں کوئی برائی ہے اور نہ ماں کے کردار پر کوئی عیب اور نہ کوئی دھبا ہے۔ باپ کا کردار بھی پاک، ماں کا کردار بھی پاک، ادھر دونوں پاکیزہ کرداروں کے درمیان میں ایک پاکیزہ جو بچہ نکلا ہے۔ اب اس بچے کی گود میں جب کوئی شادی سے پہلے بچہ دکھائی دے تو یقینی بات ہے قوم متعجب تو ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس تعجب کے عالم میں مریم کو خاندان کی یاد دلا دی، نہ باپ برا، نہ ماں باغی اور بد کردار، لیکن یہ کیا ہوا کہ تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو یہاں پر مریم نے تو جواب نہیں دیا، اشارہ کیا یہ گود والے بچے سے خود پوچھ۔ لوگوں نے کہا کیسے یہ بچہ جو ابھی گود میں ہے تکلم کر سکتا ہے؟ اتنے میں جناب عیسیٰ گود سے تکلم کرنے لگے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ اس کے بعد اپنی صفتوں کو جناب عیسیٰ نے گننا شروع کیا، تو یقیناً جناب آل عمران کا خاندان جسے عالمین پر اللہ نے چن لیا ہے، عالمین کے لیے رول ماڈل ہے، ان کی زندگی میں قدرت کی نشانیاں ہے، پاکیزہ زندگی کی نشانیاں ہے، پاکیزہ خاندان کی نشانیاں ہے۔ مریم پاکیزہ، مریم کی ماں پاکیزہ، مریم کا باپ پاکیزہ، مریم کا بیٹا پاکیزہ، مریم کے اس بیٹے سے جو لوگ آگے بڑھیں گے وہ پاکیزہ۔ تو اس پاکیزہ خاندان کو پروردگار عالم قرآن میں چن لیتا ہے۔ البتہ آل عمران بعض روایتوں میں آیا ہے آل محمد کا خاندان ہے، اسی طرح آل ابراہیم بھی آل محمد کا خاندان ہے۔ تو ان پاکیزہ خاندانوں سے ہم متصل ہو جائیں گے تو ہم اپنے گھر کو بنا بھی سکیں گے، بچا بھی سکیں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں نیک و پاکیزہ خاندان عطا فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ آخر میں ایک بار پھر مجمع و طلاب کرگل والے کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع فراہم کیا۔ اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔